پسندی پر اتر آئے تو انتشار مزید انتشار پھیلے گا۔ اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جو آج دن اس دنیا میں قائم ہے سارے مسالک ان کے اپنی کتابوں کے فتوے اور ان کے عقائد سے میں نے ان کے سامنے آئینہ رکھا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ تمہاری تعداد ہے، عالم سمجھے جاتے ہو دیوبندیوں، تمہارا یہ محمد ہے، اس میں تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی سب زندہ ہیں، قرآن حدیث اجماع صحابہ کہ جی جو مر گیا ہے وہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا۔ تم کہتے ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر دور سے دور سلام ان کے لیے دعا کی جائے تو فرشتے گھوم رہے ہیں، وہ ان اعمال کو لے کر دور سلام کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینے کی قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے سارے اعمال میرے پاس پہنچتے ہیں، تمہارے نبی کے ہوں یا تمہارے ہوں، نبی کی وفات سے پہلے ہوں یا اور ان کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو میں مجھے اختیار ہے۔ اور جو حدیث کے الفاظ ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں اللہم صلی، خطاب کرتے ہیں اللہ سے، تو فرشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ اس عمل کو جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ دو عقیدے ہیں، یہ آج دنیا کے سارے مسالک میں بغیر کسی استثناء کے ہر ایک کا عقیدہ ہے، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے مالکی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے سعودی ہو، سب کے عقیدے یہ ہیں۔ اور قرآن دونوں عقیدوں کو کفر شرک کہتا ہے۔ سارے ان کے فتووں سے، ان کی کتابوں کے فتووں سے میں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا اور مجھے بھی، اس نے تم سے ایک بات مانگی کہ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھنا شرک نہ کرنا، یہ اللہ کے لیے گالی ہے۔ اور تم صرف شرک نہیں کرتے بس کس شان کے ساتھ اپنے شرک کی اس رویداد کو ساری دنیا میں فخر کے ساتھ کام کر رہے ہو۔ تو بتائیے کم از کم یہ ہونا چاہیے سب کے اوپر میں نے الزام لگایا تم کافر ہو، تم مشرک ہو، اور اس وجہ سے تو کوئی جواب تو آتا، کوئی میدان میں تو آتا کہ تم نے یہ جو الزام لگایا ہے، یہ ہمارا فتویٰ جو ہے اور ہمارا عقیدہ ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، تم نہیں مان لے، کم از کم اتنی بات کو ہونا چاہیے۔ سارے خاموش سوائے گالیوں کے، اور فتوے بھی کل بھی الجہاد کیا نام اس کا جو وہاں پر الجہاد اس میں کہا کہ سارے یہ علماء جو جمع علماء کہ یہاں اس علاقے میں جہاں میں مارا گیا ہے، انہوں نے متفقاً یہ فیصلہ دیا ہے کہ ڈاکٹر عثمانی کا قتل واجب ہے۔ الجہاد کل کا ہے پرسوں نہیں، الجہاد جو نکلا ہے وہ نکلتا ہے پشاور سے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جن کے اوپر میں نے جتنے لوگ ہیں سب کے عقائد سے دکھایا ہے کہ کہیں ایک بھی کسی ایک مسلک کے اندر ایمان نہیں ہے، کم ہر ایک میں دو ہیں، یہ تو ہر ایک میں مشترک ہے، باقی ہزاروں اور بھی ہیں۔ تو یہ ہے کوئی آ کر آج بھی ہمیشہ کے لیے چیلنج ہے، یا تو کہہ دو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یا کہہ دو یہ صحیح ہے۔ تو یہ اصلی مسئلہ ہے ایمان کا، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کے کفر کے فتوے سے بچنے کے لیے جو فرماتا ہے کہ دنیا میں اگر عقیدے اور ایمان اور دین کی بات ہو، اور جب فیصلہ اگر کوئی شخص جو اپنے کو عالم کہتا ہے اگر وہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتا تو ایسے ایک دو دس نہیں ہزار ہوں سارے کے سارے کافر ہیں۔ تو جو اگر ان کو کافر نہ کہوں تو اللہ مجھ کو کافر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے پوری طرح واقف ہوں کہ اگر میں کسی پر جو کافر اور مشرک نہیں ہے کافر اور مشرک کا فتویٰ لگا دوں گا تو وہ فتویٰ مجھ پر پلٹے گا جیسے حدیث میں آتا ہے، اور میں پناہ مانگتا ہوں کفر شرک مبتلا ہونے سے۔ اس لیے پورے اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکار کر کہتا ہوں کہ تم نے جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ظلم کیا ہے، ساری امت کو جہنم کی آگ میں چپا دیا ہے قبر پرستی کرنے والوں، تو تم غلط ہو، تمہارے سارے بزرگ سے غلط تھے، اور کوئی جواب دینے کے لیے سوائے موڑی مار دیں، گالی دینے کے لیے یا جو آپ بیان فرما رہے ہیں الزام تراشی کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ میدان میں آ جائے۔ آج بھی میرا چیلنج ہے کہ آ جاؤ، ثابت کر دو کہ تمہارے عقیدے ہیں جو تم اپنی کتابوں میں چھاپتے ہو، فخر کے ساتھ بیان کرتے ہو، اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی عمق ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کس قسم کی فرقہ بندی نے اور اہل اسلام کے کس رویے نے مسلمانوں کو اپنے دین سے اجنبی ہونے پر مجبور کیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے نئی نئی باتیں جو قرآن اور حدیث کے علاوہ تھی ان کو اپنی بنیاد اپنی پسند کے مطابق اس کو اپنی بنیاد بنا لیا ہے، اور جو حبل اللہ تعالیٰ کی قرآن و حدیث کی بات تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا۔
تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ان لوگوں سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی ان کا معاملہ ہے کہ ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھا۔ یہ جو لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے علاوہ کوئی اور بات جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو اس کو بنائیں اور اس کو اپنا مسلک اور اپنا طریقہ بنائیں، تو یہ تفرقہ اندازی ہے، اور یہ اللہ کے یہاں ایک لعنتی چیز ہے۔ باقی اگر دنیا جا رہی ہے ایک راستے کے اوپر بھٹکی ہوئی اور وہ توحید اور سنت کی دعوت دی جائے تو یہی حق ہے، یہ صحیح معلوم ہے، فرقہ نہیں بلکہ یہ حق کی ایک جماعت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے ایک گروہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ قائم رہے گا قیامت تک۔ یہ چیلنج تھا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو آج دن تک ان مسلک پرستوں نے، فرقہ پرستوں نے قبول نہیں کیا ہے، نہ کوئی میدان میں آیا، نہ کسی نے جواب دیا، چپ ہو گئے، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بالکل دلائل کے ساتھ ان کے کفر و شرک کو ثابت کیا، اور ایمان خالص کس اول کے اندر اور کس دوم کے اندر ان کے سارے اکابرین اور صوفیوں کا جو پوسٹ مارٹم کیا، ان کی کتابوں کے حوالے دیے۔ تو یہ چیلنج آج بھی قائم اور دائم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ہم دلائل کے ساتھ ایمان خالص پر کھڑے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم ان کو پوری طرح ایمان سے خالی سمجھتے ہیں، اور اب یہ امام تو کیا، یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے اور مخلص لوگوں کو آگے لائے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے علاوہ جو چیزیں انہوں نے پکڑ لی ہیں اس نے بربادی لائی ہے۔ قرآن اور حدیث اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے 2017 کے اندر جماعت کے اندر یہ جو شرک آیا، محمد حنیف نے سجدہ تعظیمی کا شرک داخل کیا، یہ اس نے اپنے نظریہ داخل کیے ہیں، ورنہ قرآن کا عقیدہ بالکل صاف ہے۔ سورہ مریم 58 نمبر آیت، سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے کہ تمام انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ اللہ کو سجدے کرتے تھے، مشکل مصیبت میں صبر کرتے، اور خوشحالی اور نعمتوں کے اوپر اللہ کے سامنے سجدے کرتے، رکوع کرتے اور شکر گزاری کرتے۔ یہ ہے ایمان قرآن اور صحیح حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ کے بندوں ایمان خالص کی طرف واپس لوٹو۔ چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، امتحان کی یہ زندگی ہے، اور آخری جو فیصلہ ہے آخرت کا وہ ایمان خالص کے اوپر ہونا ہے۔ مال کی اس وقت قیمت ہے، بعض جماعت صلات کی، عمرہ، حج، ہر چیز کی قیمت اس وقت ہے جب ایمان بالکل 100% ہے، اس میں بال برابر بھی اگر کمی ہو تو پھر کوئی عمل اس کمی کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔